اپنے خاندان میں سب کی سالگرہیں منائیں گے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آتا ہے، ان کا دن منانے کا آتا ہے، تو کہتے ہیں او شرک بدعت شرک بدعت. خدا نے اس صندوق کی بات بھی قرآن کریم کے اندر کی ہے. میلاد منانا تو یہ سنت خدا ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آمین آمین. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. مفتی صاحب، جب بھی کوئی اس طرح کا موقع آتا ہے، چاہے عید میلاد النبی ہو، محرم الحرام ہو، ہمیں دو لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک جو اس کے حق میں ہوتے ہیں، ایک حق میں نہیں ہوتے. اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، پیغامات وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے تفرقات پھیلتے ہیں، ایجنڈا سے نکلتے ہیں وہ تفرقات پھیلانے کے لیے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم اتحاد کر لیں؟ ہم ہمیشہ تفرقات کیوں پھیلاتے ہیں، کیوں پھیلاتے ہیں؟ اپنے خاندان میں سب کی سالگرہیں منائیں گے. جی اپنے بچے کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے پڑوسی کی، اپنی ساس کی، اپنی سسر کی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت آتا ہے، ان کا دن منانے کا آتا ہے، تو کہتے ہیں او شرک بدعت شرک بدعت. کیا مزاق ہے، کیا منافقت ہے بھائی جان. یہ آپ کا جو سوال ہے نا، اس کو قرآن کریم نے سورۃ البلد کے اندر خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا. قرآن کریم نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راستے بنائے، ایک خیر کا راستہ بنایا اور ایک شر کا راستہ بنایا. جب خیر اور شر آپس میں ٹکراتے ہیں نا، تو جو خیر کے اندر حسن ہوتا ہے وہ ابھر کے سامنے آ جاتا ہے. یہ بات تو کبھی ختم نہیں ہوگی کہ 10 محرم الحرام کو جب امام علی مقام اور آپ کے رفقا کی قربانیوں کو یاد کیا جائے گا، تو ان قربانیوں کو مٹانے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی یزید کسی راستے پر بیٹھا ہوگا اور وہ سوال کرے گا. اور 12 ربیع الاول شریف کو جب آقا کی میلاد شریف کا جشن منایا جائے گا، تو ابلیس کہیں نہ کہیں کسی راستے پر بیٹھ کر اپنے چیلے کو بھیج کر مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالے گا. لیکن ہم اس طرف آتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف آیا میرے آقا علیہ السلام نے منایا ہے یا نہیں منایا؟ تو میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں، قرآن کریم میں ٹوٹل 6666 آیتیں ہیں. توجہ طلب بات ہے، ہمارے احکام کی جو آیتیں ہیں وہ صرف اور صرف 500 آیتیں ہیں، جس میں یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، وکالت کریں گے، طلاق دیں گے، نکاح کریں گے، تجارت کریں گے، زندگی کے یعنی کہ معاشرت کی باتیں ہیں. باقی کیا ہے جناب والا، پورا قرآن انبیاء کرام کے قصوں اور امثالوں سے بھرا ہوا ہے. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کی میلاد پر، ان کو چاہیے کہ وہ سورہ بقرہ شریف کے اس رکوع کو بھی پڑھے کہ جس میں ہارون علیہ السلام کا جبہ شریف اور عصا شریف، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا شریف، ہارون علیہ السلام کا جبہ شریف جس صندوق میں رکھا تھا، خدا نے اس صندوق کی بات بھی قرآن کریم کے اندر کی ہے. اور پھر یہاں حضور علیہ السلام کی میلاد وَالضُّحَا، کہہ رہے مصطفیٰ کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب آپ کی زلفوں کی قسم. تو میلاد منانا تو یہ سنت خدا ہے، کیونکہ میلاد میں میرے نبی کی آنکھوں کی بات ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، میلاد میں میرے نبی کے ہاتھوں کی بات ہوتی ہے، ید اللہ والے ہاتھ. اور پھر میں آپ کو بتاؤں وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، جب ہجرت کی شب مولا کائنات کو میرے آقا نے امانتیں دے کر اپنے بستر پر سلا کر باہر نکلے، تو جب ان کافروں کے چہروں پر کنکریاں ماری تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، یہ خدا نے ماری ہیں. مولا یہ لگی تو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہیں. فرمایا میری مار تو جو ہے نا وہی تو ہے، میرے محبوب کی مار تو میری مار ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم شریف کے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ السلام ہفتے میں ایک مرتبہ میلاد شریف کا جشن منایا کرتے تھے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فیہ ولدت، پیر کے دن میں پیدا کیا گیا. جناب والا سوال نہیں بنتا، رمضان پر اعتراض نہیں ہوا، نماز پر اعتراض نہیں ہوا. کیوں؟ صحابہ کو وجہ پتا تھی، علت میرے نبی نے بتا دی تھی، مگر پیر کی شریف کی علت ابھی تک بتائی نہیں تھی. میرے آقا نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا کیا گیا. پتا چلا کہ ہر زمانے میں ہر ادوار میں جو ہے وہ میلاد کے جشن کے طریقے مختلف ہوتے ہیں. آخر میں ہلکے جلدی سے بتا دیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن میں اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ اکبر. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، امام قرطبی لکھتے ہیں جبریل امین آگے اور آ کر آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے. عرض کی یا رسول اللہ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا، کہاں گا؟ فرمایا میں نہیں جانتا، خدا خود بتائے گا. فرمایا پھر خدا بتا رہا ہے جہاں میرا ذکر کیا جائے گا محبوب وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا. میرے امام نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. منزل
रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।